کہ گھر آپ کی پیدائش ہوئی، بطن مادر میں تھے، باپ کا سایہ اٹھا لیا، دنیا یہ کہہ نہ سکے، راج محل میں اپنے نبی کی پرورش کرائی۔ ہمارے بچے تو سڑکوں کے اوپر گھومتے ہیں، نہ ان کی تعلیم کا انتظام ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے۔ دیکھ رہے ہیں آج آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی انسانیت کی حالت کوئی سیاسی لوگوں نے زیادہ اچھی نہیں بن رہی تھی، پیغمبروں نے ان حالات کو درست کیا، وہ بتاؤں گا میں۔ اب ہوا یہ کہ پیدائش جب آپ کی ہوئی تو بطن مادر میں تھے، باپ کو اٹھا لیا، کچھ برس کے ہوئے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا، اور اس کو قرآن نے 40 برس کے موقع کے اوپر کہا، یعنی آپ کی پیدائش کے کلم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اناتھ یعنی یتیم نہیں پایا اور جگہ نہیں دی، اور آپ ہماری راہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھو گئے تھے، آپ کے پاس راستہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو راستے کے اوپر چلا کر کے بتا دیا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور آپ کے ذریعے ہم پوری انسانیت کو صراط مستقیم کی ہدایت کریں گے۔ جس کا نصیبہ جاگا ہوگا اور جو قبول کرے گا وہ پالے گا، جو نہیں قبول کرے گا اس کی حرمہ نصیبی پر وہ افسوس کرتا بیٹھے اور سر پیٹتا رہے ابدالآباد تک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، ماں کو بھی اٹھا لیا، باپ کو بھی اٹھا لیا، چچا نے پرورش کی، اور 25 سال کی جب عمر ہوئی تو آپ کو دنیا کا نقشہ دکھ گیا۔ عرب ننگے طواف کرتے تھے بیت اللہ کو، سود خوری عام تھی، لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیتے تھے، ہزاروں معبودوں کی پرستی کرتے تھے، زندوں اور مردوں کی، جھاڑ پہاڑ اور سورج چاند تاروں کی، ندی نالوں کی، حشرات الارض کی، سانپ بچھوؤں کی۔ انسان کو شیطان نے ایسی پٹی بڑھائی کہ جو نفع دے وہ معبود، جو نقصان دے وہ معبود۔ معبودوں کی فہرست اتنی طویل ہو گئی تھی کہ انسان اس جنگل سے چھٹ نہیں سکتا۔ مذاہب عالم میں اس وقت بڑے بڑے آسمانی مذاہب میں ایک مسیح دنیا کے لوگ تھے اور ایک اسرائیلی دنیا کے لوگ تھے، لیکن ان کی بھی دھری پلٹ چکی تھی، کتابوں میں ہیرا پھیری کرنے لگے، مذہب میں ننگا پن اور ناچ گانے کو ایجاد ہو گئی، عورتوں نے اور مردوں نے بیت اللہ کے طواف کے اوپر پاجامے اور کپڑے اتار دیے اور ننگے طواف کرنے لگے۔ شیطان نے پٹی پڑھا دی کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو لنگوٹی پہن کے آیا تھا، کہ تو بولے نہیں صاحب، جب ننگا آیا تھا تو ننگا طواف کرو، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ سیٹیاں اور تالیاں اور ڈھول کے بجانا اور عورتوں کے ناچ اور رنگ یہ مذہب کے سمبل ہو گئے تھے، اور آج بھی یہ تھوڑے تھوڑے دکھائی دیتے ہیں۔ سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائق اس بندگی کا وہ صحیح اور سچا ڈھانچہ پھر کھڑا کر دیا جو انبیاء اور مرسلین نے کیا تھا اپنے زمانے میں، لیکن آپ نے کھڑی کوٹ اس کے نقشے ایسے رب تعالیٰ کی تعلیم سے بنائے، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، خیرات کو، صدقات کو، اور شادی کو، بیاہ کو، قبول کو، اور نکاح اور طلاق کو، اور خطبات جمعہ کو، رکوع کو اور سجدوں کو، قرآن مجید کے پڑھنے کو، عید الفطر کو، اور حج کی انٹرنیشنل کانفرنس کو جو عالمی بھائی چارے کا پرتیک ہے، اور پھر قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو اور اس کے معنی کو، اور حدیث شریف کا چلن ایسا دنیا میں زندہ ہو گیا کہ دنیا نورانیت سے جل تھل ہو گئی، اور ایک عظیم انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے علوم پھر زندہ ہوئے، اور شیطان کی جو دھما چوکڑی تھی اس کے اوپر بیڑیاں ڈالی گئی، اور انسانوں کے پیروں میں جو بیڑیاں ڈالی گئی تھی اس کے نثالوں ان کی آزادی کے فیصلے رب تعالیٰ نے فرمائے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تب بھی وہی نہیں ہوئی تھی، تو ایک عرب خاتون سے جس کا مال لے کر 2 مرتبہ آپ سفر میں گئے تھے، ان کی عمر 40 سال کی تھی، یعنی 15 سال کا عمر میں فرق تھا، رسول اللہ 25 سال کے اور خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی، ان سے نکاح ہوا۔ جب حضرت کی عمر 40 سال کی ہوئی، سارا اندازہ لگایا کہ یہ دنیا جینے کے لائق نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہو سکتا، یہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، بازاروں میں بیچنا، ان سے پیشہ کرانا، یہ دین نہیں ہو سکتا، یہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ ننگ دھڑنگ گھومتے ہیں، یہ مذہب نہیں ہو سکتا۔ آپ متفکر اور معتکف بیٹھے ہوئے ہیں، ماں خدیجہ الکبریٰ جو وقتاً فوقتاً کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دیتی تھی، اور وہی ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر جس نے تخلیق کی ابتدا کی، سنسار کی رچنا کی، اس نے انسان کو لہو کی پھٹکی سے پہنا، اس کا ہاتھ میں قلم دیا انسان کے، اور انسان کو قلم کے چیزیں وہ سکھائی جس کو وہ جانتا نہیں تھا۔ دیکھو اب یہ علم اور قلم کے چوراہے پر ہے، یہ شرارت کرے گا، تم کو اس کو اتنا بتا دینا، ہاں کے پکارے کہ تجھے تیرے رب کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، موت منڈرا رہی ہے اور تو ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، اتنی بات بتا دینا، باقی میں نپٹ لوں گا، علیک البلاغ و علیک الحساب۔ یہ آیتیں اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ 13 سال مکی زندگی کے
جس میں 2/3 قرآن دھرتی کے اوپر آیا رسول اللہ کے قلب پر، اور باقی کا 10 سال کے اندر حصہ اترا. 6238 آیتیں اور 114 صورتوں کے حالے میں منضبط قرآن سینوں اور سفینوں میں محفوظ ہو گیا، لیکھنے میں بھی آ گیا. رسول اللہ کی زندگی کی ایک ایک ادا ان کے ماننے والے چاہنے والوں نے حدیثوں کی شکل میں جمع کی. پہلی فرصت میں عورت کو دینی تعلیم کے اندر لے لیا، عورتوں میں حفاظ ہوئی، عورتوں میں فتویٰ دینے والی ہوئی، عورتوں میں دین حنیف کی عالمہ ہوئی، اور رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو محفوظ کر لیا گیا، اور دنیا کو وہ ایسا پیغمبر آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے میسر آیا جو صاحب قرآن ہے. اللہ آپ کو مبارک کرے، ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا گلشن آباد رکھے، اور آپ انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے، ہدایت کی راہ سجانے کے لیے ان سب کاموں کو انجام دے سکیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذمے کیے تھے. اللہم صلی علی محمد عبدک رسولک النبی الامی. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہم صلی علی محمد عبدک رسولک النبی الامی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا للذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت. دوستو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور آخر میں دین کی تکمیل کے لیے جو کتاب مبین نازل فرمائی گئی اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے. اس کی آیت آپ کے سامنے ہدیتاً پیش کی ہے، اسے قبول فرمائیے، جس میں فرمایا کہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا راہ ہدایت یعنی سنمارگ دے کر، اور دین حق سچا دین یعنی زندگی کا بندوبست کہ انسان اس دنیا میں اپنی نپی تلی کھینچی تنی ہوئی زندگی کو کس طرح گزارے، کیا کرے کیا نہ کرے، تاکہ دین کی جو غلط شکلیں دنیا میں بن گئی تھی یا بن گئی ہیں اس کے مقابلے میں دین حق کو واضح کیا جائے، اور یہ دین حق جو ہے سب پر سایہ ڈال دے. چاہے شرک کرنے والے اور غیر اللہ کی بندگی کرنے والے کتنا ہی برا مانتے رہ جائیں. ان آیات بینات کی روشنی میں عرض کرتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور انسانی زندگی کے بندوبست کی سب چیزیں اس میں بیان فرمائی. اس مختصر سی مدت میں سب باتوں کا احاطہ کرنا مشکل ہے، اس لیے قرآن مجید کی روشنی میں اور حدیث شریف کی روشنی میں خادم عرض کرتا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان جو وحدہ لا شریک ہے، جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے. فرماؤ کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کے پہلے نہیں، کوئی اس کے بعد نہیں. وہ صمد ہے، سب اس کے حاجت مند نے دیا کھاتے ہیں، وہ کسی کا کھاتا نہیں اور اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے. نہ وہ کسی کا والد ہے نہ کوئی اس کا والد ہے، پیدائش کے عیب سے بھی پاک ہے. جینا مرنا، کھانا پینا، بھوک لگنا، حاجت بشری لگنا اور تھکنا، یہ سب تو عیب ہے ہی ہیں، لیکن پیدا ہونا بھی عیب ہے، کہ اس لیے کہ جو
بھی شخصیت پیدا ہوئی اس کے کچھ وقت پہلے وہ نہیں تھی اس دنیا میں وجود میں، یہ معنی ہوتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اللہ کی پیدائش کا یا مالک کی پیدائش کا دن مناتے ہیں ان کے عقیدے کی بھی تردید ہو گئی کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، نہ کسی کا والد ہے، نہ کوئی اس کا والد ہے، نہ کوئی اس کی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ یہ سب عیب کی باتیں ہیں، ہمارے لیے ضروریات میں ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی یہ بات ثابت کرے اور اس پر زور لگائے تو وہ مشرک ہے اور اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتا اور اپنے رب کو وہ عیب لگاتا ہے۔ سلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سچے مالک کی تعریف بتائی اور اس کا تعارف کرایا اور اس سے انسانوں کے ناطے کو جوڑ دیا اور روٹھی ہوئی انسانیت اور بگڑی ہوئی انسانیت کو اللہ کی دہلیز پر اس کے آستانے کے اوپر جھکا دیا۔ عملی زندگی کے اندر آپ نے نزول قرآن کے بعد میں 13 سال کی مکی زندگی کے اندر دعوت کے ایک ایک اصول کو واضح کیا۔ کھیتوں میں، کھلیانوں میں، دکانوں اور مکانوں میں، عبادت گاہوں میں، لوگوں کے گھروں پر، راستوں اور چوراہوں میں جا کر ان سے خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ لوگوں تمہارا معبود ایک ہے، تمہاری انسانیت بھی ایک ہے، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ پھر یہ سلسلہ جاری رہا کہ جیسے جیسے قرآن اترتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لوگوں کو اسے پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ فرمایا قرآن فرقناہ لتقرؤا علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، اس قرآن کو ہم نے جدا جدا آیتوں اور صورتوں کی شکل میں تھوڑا تھوڑا کر کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اتارا ہے کہ آپ انسانوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر اسے سنا سکو۔ یہ قاعدہ کلیہ بتایا گیا دنیا کے انسانوں کو کہ یہ مالک کا کلام ہے، سلطان کائنات کا آدیش ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے اسے دھیان سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ چپ رہنے والے چپ رہے، حقیقت کو پا گئے۔ جنہوں نے بکواس کی اور مخالفت کی وہ نبی کے مخالف ہوئے۔ 13 سال کے بعد آپ کو ہجرت کرنی پڑی اور 400 میل دور مدینے میں جو آپ کی ننیال تھی وہاں آپ کو ایک مسجد بنا کر کے دارالامن کے قیام کرنے کا موقع ملا۔ ہجرت کے بعد 10 سال کے مدت میں بقیہ قرآن شریف اتر گیا اور انسانیت کے لیے سب ضرورت کی چیزیں نازل ہو گئی، اور فرمایا کتاب اللہ علیکم، کہ اللہ کی کتاب تم پر چھا گئی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کا لیکھا جوکھا کرو۔ تورات والے بھی سدھار کر لیں، مشرکین بھی سدھار کر لیں، انجیل والے بھی سدھار کر لیں، بگڑے ہوئے لوگ جو ہیں مذاہب کے نام پر وہ سدھار کر لیں اور ایک مالک کی بندگی کریں اور گناہ کو چھوڑیں، ظلم کے اوپر سے ہاتھ اٹھا دیں اور وہ سب کام کریں جس کے لیے ہم انہیں حکم دے رہے ہیں، اور جس کو منع کر رہے ہیں اس سے رک جائیں۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تم کو جس کا حکم دے اسے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرے اس سے فوراً رک جاؤ۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے سہارے ایسے اصول جو اب پر نازل کیے گئے اس کو قائم کیا۔ نرمی سے، دل سوزی سے، انسانی محبت سے، مار کاٹ سے بچ کر آپ نے سادے باز کے ذریعے 13 سال کی زندگی میں مسلسل ایسی محنت کی کہ کسی ایک شخص کو بھی چانٹا نہیں مارا اور اپنے پر جو لوگوں نے ظلم کیا اس کا بدلہ بھی نہیں لیا۔ مدنی زندگی میں جب آپ نے قدم رکھا تو دین کا سانچہ ڈھانچہ کھڑا کر دیا گیا اور انسانیت کے لیے وہ سارے اصول، مثلاً کھانے پینے کی چیزوں کی جو بندش لگائی گئی تھی وہ اٹھا دی گئی۔ آدمی بھوکا رہے اور جنگلوں میں جائے اور ننگا رہے اور بیوی بچوں کو چھوڑ دے، فرمایا یہ دین نہیں ہے، ترک دنیا ہے، یہ روحانیت ہے، روحانیت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اس دنیا میں آدمی کو کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، بیوی بچوں اور مکان کی ضرورت ہے، اس لیے دنیا کی زندگی کے اندر ترک دنیا کے اصول کو رد کر دیا گیا اور دنیا کو یہ بتایا گیا کہ شادی کرنا، نکاح کرنا جائز عورتوں سے جس کی لسٹ دے دی گئی، اس کے سوا دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ گھر بسانے کو، گھر سنسار بسانے کو اور گھریلو زندگی کو بہترین زندگی بتایا گیا، اور خود آپ کی زندگی میں بھی آپ نے شادیاں بھی کی اور آپ کو اولادیں بھی ہوئی۔ بیوی بچے رکھنا اللہ کے لیے عیب ہے، مخلوق کے لیے ضروریات میں سے ہے، اس لیے پیغمبر خود بھی انسان تھے اور اللہ کے بندے تھے اور اس کے میسنجر تھے اور اس کے مشن کو پھیلانے والے تھے، اس لیے ان کی زندگیاں بھی عام انسانوں کی طرح اسی منزل سے گزری جس منزل سے سارے انسان گزرا کرتے ہیں۔ اور یہ دھرتی جل تھل ہو گئی اللہ کی رحمت سے، انسانیت کے دکھ درد دور ہو گئے۔ فرمایا پاؤں کی بیڑ یدو عنہم اسرہم، بوجھ اتار کے پھینک دیے، اور توق و سلاسل و زنجیریں اور پاؤں کی بیڑیاں انسانیت کی کھلی کر دی، غلامی کی پرتھا کو بند کر دیا گیا، لڑکیوں کی خریدی بکری کے اوپر پابندی لگائی گئی اور عورت کی مرضی کے بغیر اس کو اپنی بیوی بنا لینے کے اوپر سخت وعید دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترثوا النساء کرہا
اے ایمان والو تمہارا ایمان صحیح ہے تو عورتوں کے زبردستی شوہر تم نہیں بن سکتے ہو، ان تراضٍ منکم کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ سود کو بیاج کو بند کر دیا گیا، قرض لے کر کے جو تھک گیا ہے اور دے نہیں سکتا تو اس کو معافی کے اعلان کو بہتر نیکی مانی گئی۔ 5 وقت کی ہلکی پھلکی نمازیں امت کے اوپر فرض کی گئی، ڈھول تاشے باجے گاجے اور رسموں کے آڈمبر کو ختم کر دیا گیا، انسانی زندگی فطرت پر اور نیچر کے اوپر قائم کر دی گئی، انسان کے حقوق تسلیم کیے گئے، کالے گورے نکٹے چپٹے ہوں، زبان کے فرق کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ فرمایا واختلاف الوانکم والسنتکم ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تمہاری زبان اور رنگ کا اختلاف جھگڑے کا وشے اور سبب نہیں ہے، اللہ کو ماننے کا ایک نشان ہے۔ زبانیں سب کے سب اس قابل ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے۔ ہاں، نماز اور بندگی میں عالمگیر اخوت اور انٹرنیشنل بھائی چارہ اور بردرہڈ کو قائم کرنے کے لیے نماز میں عربی زبان لاگو کر دی گئی، دین کو زبردستی لاگو کرنا منع کر دیا گیا۔ اس آیت کی روشنی میں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، دین میں کوئی زبردستی نہیں، جس کو ایمان لانا ہو لائے، نہ لانا ہو نہ لائے، اس کی بھی زندگی کی ضمانتیں اور انشورنس اس کا دیا گیا اور اس کا حق دیا گیا اور اس کو پروٹیکشن دیا گیا۔ کچھ تھوڑے سے واجبی مالی تعاون کے بعد میں فدیے کے طور پر جزیے کے طور پر لگا کر کے اس کی بھی آزادی کا احترام کیا گیا۔ تمام مذاہب کے بوڑھے لوگوں کا، ڈیوائن کا، عالموں کا احترام کیا گیا۔ عورتوں کی حرمت کی حد بندی کر دی گئی، عورتوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بازاروں میں وہ بکیں گی نہیں، اور ان کے حق وراثت کو تسلیم کیا گیا۔ علم دین کو وہ حاصل کر سکتی ہے، کوئی پابندی اس پر نہیں لگائی جا سکتی۔ اسی طرح بچوں اور بوڑھوں کے حقوق بھی طے کر دیے گئے، غیر مسلم اقوام کے بھی حقوق طے کر دیے گئے، اور دنیا انسانیت میں انقلاب نہیں کہتا، ایک ایسا اصلاحی پروگرام کا ریلا آیا کہ آدم کے بیٹے مطمئن ہو گئے اور ان کی زندگی اللہ کے فضل سے ایسی ہو گئی کہ شاندار زندگیاں ہو گئی۔ ہر چیز کی تحقیق علم کی بنیاد پر اور بصیرت کی بنیاد پر رکھی۔ میں نے وہم کو اور خیالی چیزوں کو اور گمان کی بنیاد کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جو چیز ہو علم کی روشنی میں ہو۔ لوگ مذہب کے نام پر اندھے پن کو چھوڑ دیں۔ اذا تتلیٰ علیہم آیات الرحمن لم یخلوا علیہا صما وعمیانا، رحمان کے بندوں کی صفت بتائی گئی کہ خدائی کتاب بھی پڑھ کے ان کو کیوں نہ سنائی جائے، اندھے بہرے ہو کے گریں گے نہیں، کیا حکم دیا گیا اس کو غور سے سنیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ جذباتی اعتبار سے دین کی تشریح، غیروں کے اوپر ہاتھ ڈالنا اور ان کی عزت کو روندنا اور ان کے علاقوں کو حملہ کرنا، یہ سب منع کر دیا گیا۔ 23 سال کی مدت میں اتنا زبردست انقلاب آیا کہ روئے زمین کی 20 لاکھ مربع کیوبک یعنی مائل کی اس زمین کے اندر ایسا امن قائم ہو گیا روئے زمین پر، اس کے بعد انسانیت کو اس کا حصہ نصیب نہیں ہوا۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دین کی بنیاد میں عقل کا انکار نہیں کیا۔ فرمایا کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، دین اندھوں کا نہیں ہونا چاہیے، صاحب عقل لوگوں کا ہونا چاہیے۔ جو عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے اللہ ان کو گندگی میں پھینک دیتا ہے۔ دیکھیے اس نے غریبی اور امیری کے فرق کو کچھ بہت زیادہ اٹھنے نہیں دیا کہ ایک بھوکا مر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہزاروں سال کی روزی جو ہے وہ اکیلا ہی کھا رہا ہے اور مر رہا ہے، نہیں، طبقاتی کشمکش نہیں ہونے دیے، اور لیول تھوڑا سا فطرت کا چھوٹا بڑا رکھا لے، اتخذ بعضکم بعضا سخریا، تاکہ تم ایک دوسرے کو مسخر کے کام نکالو۔ کوئی ملازم ہے، کوئی سیٹ ہے، کوئی استاد ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، تو ایک دوسرے کے کام سے لگیں۔ اور دنیا میں یہ اصول قرآن کی روشنی میں بتایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، کہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ سب کو برابر برابر دیتا، کوئی کسی کا کام نہیں کرتا اور بغاوت ہو جاتی، اور دنیا کی زندگی ایک دوسرے سے جو جوڑ میں بیٹھی ہوئی ہے اس کا سانچہ ڈھانچہ بگڑ جاتا اور اس کے سارے اسکرو ڈھیلے ہو جاتے اور یہ ڈھانچہ چرمرا کر کے گر جاتا۔ اس لیے غیر فطری باتوں کو دین کی بنیاد ماننے سے آپ نے انکار کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کو لائے اس کو نماز میں داخل کیا گیا، اس کو تراویح میں داخل کیا گیا، اس کو حفظ کے اندر داخل کیا گیا، عورت اور مرد سب اس کو پڑھیں۔ کڑی کوٹ ایسی کتاب، زمین پر ایک آسمانی کتاب آ گئی جس کا ایک حرف 1400 برس میں ادھر سے ادھر نہ ہو سکا، نہ ایک آیت اس کی آگے سے پیچھے ہو سکی۔ لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کوئی غلط بات آگے سے پیچھے سے اس قرآن مجید کے اندر نہیں آ سکی۔ اور فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ،
اس قرآن میں رب تعالیٰ نے ہر قسم کی مثالیں بیان کر کے انسان کو حقیقت سمجھا دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس طرح یہ سماج قائم ہو گیا۔ آج روئے زمین کے اوپر کوئی ملک ایسا نہیں ہے، چاہے ایک افریقہ کھنڈ کا ہو، امریکہ کا ہو، ایشیا کا ہو، کوئی گاؤں کھڑا ایسا نہیں ہے جہاں ایمان والوں کی آبادی اور ان کی مسجدیں نہ ہو۔ اللہ اکبر کی صداؤں سے، اللہ کی کبریائی سے زمین جو ہے برابر فیض اٹھا رہی ہے، اور یہ آسمان بھی خوشی کے ترانے، خوشی کی بارش ہم پر برسا رہا ہے۔ اب جو دنیا کے اندر فساد اور انسانی قتل ہے اس کو بھی بند کرایا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی انہ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، سنو دنیا کے انسانوں کہ کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کی ہتیا کر دی، اس کا قتل کر دیا، اس نے بڑا مہاپاپ مول لے لیا کہ پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ مذہب کی بنیاد میں زور زبردستی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جو کچھ بھی ہو دعوت کے حساب سے ہو، نرمی سے ہو، کسی کو بھی ہتھیار کا پروگ کرنے سے منع کیا۔ لیکن جن لوگوں سے صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے خود نبی کے اوپر اس کی دعوت پر حملے کرنے شروع کیے تو بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو روک بھی دیا، اور بغیر خون خرابے سے دنیا انسانیت میں فتح کا ایسا ماحول بنا دیا صلح حدیبیہ کے بعد کہ دنیا آج بھی ششدر ہے۔ میرے بھائیو، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس دور میں تشریف آوری کے سبب ہے۔ دنیا ایسی کیومدنتیاں اور ایسی غلط باتیں مان کر کے چلتی تھی جس سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی موجودہ دوری پر انسان پہنچ نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں کیا ہے اس پر نظر ڈالو، سمندر میں کشتیاں چلتی ہے اس کے اوپر نظر ڈالو، کھیتی پکتی ہے اس پر نظر ڈالو، کھیتی میں سے جو اناج نکلتا ہے پکنے کے وقت میں اور کاٹنے کے وقت میں واتو حقہ یوم حصادہ، کھیتی کاٹنے کے موقع پر غریبوں کا حصہ دے دو، 10واں حصہ ہے، 20واں حصہ، اپنے محنت سے پانی کی سچائی کی ہے تو 20واں حصہ دے دو، اور باران رحمت میں اللہ کی بارش سے کھیتی پکی ہے تو 10واں حصہ غریبوں کو دے دو، اور اپنے مال کا سال میں ایک مرتبہ 40واں حصہ دو۔ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا انسانیت میں ایسا زبردست انقلاب اور ایسی اصلاحی تحریک چلی ہو جو بغیر خون خرابے کے محض باز اور تقریر اور دلیل اور استدلال اور علم کی روشنی کے اندر دنیا کے انسانوں کے ساتھ آئی ہو۔ عورت بازاروں میں بکتی تھی، اس کو ختم کیا، اس کی عظمت کو پامال کرنے والوں کے پیٹھوں کو کوڑے سے سجا کر کے رکھ دیا، عورت کو لاچھن لگانے والوں کو سزائیں دی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ میں بھی ایسا معاملہ کیا جو دنیا انسانیت کے اندر کوئی نہ پہلے کر سکا نہ آج تک کوئی کر سکے گا۔ یہ سب اپلبدیاں اور کامیابیاں ایسی ہے کہ جس کو دنیا کے انسانوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ موت کی حقیقت اس طرح بتائی، آنکھوں دیکھی، جس سے انسان کو یہ اندازہ لگ جائے کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، موت تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، موت کے بعد جو حالات ہونے والے ہیں جنت و دوزخ کے، حشر اور حساب کے اور قیامت کے دن کے، اس سب کی پشٹی بھی کی اور اس کی تفصیلات بھی بتائی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ان پہلوؤں کے اندر تعلیم کی بھی کتنی اہمیت دی، علم کو سیکھنا اور سکھانا۔ فضیلت العلم کے بارے میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مومن مسلم مرد اور عورت کے لیے علم کا، گیان کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اندھیرے سے نکلو اور روشنی کی طرف آؤ، اندھیرے کو قبول نہیں کریں گے، ہم روشنی کو قبول کریں گے، ہم کیومدنتیوں کو اور کہانیوں کو قبول نہیں کریں گے، فیکٹ اور فیگر کو قبول کریں گے۔ اس میں بنیادی بات اللہ کی توحید ہے، بندگی ایک اللہ کی کریں گے، شریک اس کے ساتھ کسی کو بھی نہیں بنائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو رکھیں گے، دوسرے نبیوں کو بھی رد نہیں کریں گے، ان پر بھی ایمان رکھیں گے، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور رکھیں گے، تورات اور انجیل اور اگلی کتابوں کی تصدیق بھی کریں گے۔ مرنے کے بعد جو مخلوق فرشتوں کے ہمارے سامنے آنے والی ہے ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی جڑ بنیاد اور ہمارے علم کی اور جو یعنی شخصی اعتبار سے اور جماعتی اعتبار سے اثر ڈالنے کی پروورتی دنیا کے اندر جاری ہوئی، دنیا میں لٹریچر تیار ہوا، حدیث کی جو تدوین ہوئی، رسول اللہ کے ایک ایک قول کو اس زمانے کے لوگوں نے منضبط کیا، اور حدیث کی کتابوں کے اندر وہ 7 لاکھ حدیثیں جمع کی جس میں اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک حکم کو اس کے اندر منضبط کر دیا، اور اس علم میں عورتوں نے بھی حصہ لیا۔ حفظ قرآن کنٹھستھ کرانے کا رواج ڈال دیا گیا کہ آپ قرآن مجید کو لکھیں بھی، اس کو پڑھیں بھی اور اس کو زبانی یاد بھی کر لیں تاکہ بھولنے کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کو دنیا سے جانا تھا، موت کا انکار آپ نے نہیں کیا۔ جب وفات کا وقت ہوا، حجت الوداع کے موقع پر 1.5 لاکھ انسانوں کو اس زمانے میں بغیر لاؤڈ اسپیکرز کے اور بغیر کوئی کمیونیکیشن کے اور ٹیلی فون کے نظام سے
ان کو متحد کیا اور اس کو ایک خطبہ دیا جس کو حجت الوداع کہتے ہیں. تھوڑی دیر میں بھی آپ سے ودا ہو جاؤں گا اس خطبے کے تھوڑے سے حصے بتانے کے بعد میں. قرآن اتر گیا، سنت قائم ہو گئی، دین غالب آ گیا، اور نہ صرف اس زمانے میں ہندوستان کے کناروں تک، جمنا کے کنارے کچھ کشتیاں آئی، کچھ بھروچ میں آئی، کچھ بمبئی کے اور کچھ ساحل کالی کٹ کے، اور اس دھرتی کو بھی اللہ کے نبی کی تعلیم سے سرفراز کیا گیا اور انسانیت کی کھیتی ہری بھری ہو گئی، اور دنیا انسانیت جو ہے وہ اپنے مقصد کو پا گئی. رسول اللہ جب جانے لگے تو آخری حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو تقریر فرمائی اس کو حج وداع کا خطبہ کہتے ہیں، حج کا. وہ پورا نہ پڑھتے ہوئے میں آپ کے سامنے اس کے کچھ حصے چند منٹوں کے اندر اپنے وقت کے لحاظ سے بتانا چاہوں گا. فرمایا، لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہارا پالنہار تمہارا مالک ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے. تم ایک باپ کی اولاد ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو. آدم مٹی سے بنا تھا، تم بھی مٹی سے بنائے گئے ہو. عزت کسی کی نہیں ہے، عزت اس کی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور شرم اور شعار رکھتا ہو، دین کا نشان رکھتا ہو. کسی عربی کو آپ خود عرب تھے، لیکن فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. تقوی کے سوا کوئی فضیلت کا معیار اور کسی دیوار کو ہم تسلیم نہیں کرتے. لوگوں تمہارا خون، تمہارا مال تمہارے لیے حرام ہے. کسی کو جان، مال اور عزت آبرو کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے. قیامت میں خدا کے حضور پیش ہو تو دیکھو میرے بات کہیں گمراہ نہ ہو جانا، اور آپس میں انسانوں کی گردنیں مت مارنا. دنیا میں امن قائم رکھو. دیکھو میں نے حق پہنچا دیا ہے، بس اگر کسی کے پاس امانت رکھائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس پہنچا دے، چاہے وہ کسی غیر مسلم کی ہو، دشمن کی بھی ہو، تو اس کی رقمیں واپس کی جائے گی. تمام سودی کاروبار اور بیاج کا لین دین آج سے ممنوع قرار دیا جاتا ہے. تم کو اصل رقم لینے کا حق ہے، لیکن قرض دار اگر غریب ہے تو اصل رقم کو بھی تم معاف کر سکتے ہو. جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے نہ تمہارا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون. لوگوں خدا نے میراث میں سے ہر وارث کا جداگانہ حق مردے کے مال میں رکھ دیا ہے، اور اب کسی کے حق میں ایک تہائی سے زائد کوئی وصیت جائز نہیں. مردے کا مال اس کے وارثوں کا ہے. قرض قابل ادائیگی ہے، دینا اس کا ضروری ہے. نہ دے سکے تو جس نے قرض دیا اور وہ مالدار ہے، اور یہ بیچارہ انکان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، اگر تنگ دستی ہے تو آسانی تک اس کو موقع دے، اور اگر معاف کر دے انتعفوا اقرب للتقوی، معاف کر دے تو اور بھی اچھا ہے. باپ کے جرم کے بدلے بیٹا پکڑا نہیں جائے گا، اور بیٹے کا بدلہ باپ سے نہیں لیا جائے گا. عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. تم نے ان کو خدا کی امانت کے طور پر اس کے نام پر حاصل کیا ہے، اور اسی کے نام پر وہ تمہاری بیویاں ہوئی، حلال ہوئی، اور تمہارے اوپر جس طرح تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں اسی طرح ان پر تمہارے حقوق بھی واجب ہیں، اور ہم تسلیم کرتے ہیں. لوگوں میری بات سنو اور سمجھو. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ہر انسان دوسرے انسان کے لیے آدم کا بیٹا ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے زبردستی کچھ لے، سوائے اس کے کہ اس کا بھائی راضی خوشی سے اس کو دینا چاہے تو لے سکتا ہے. اپنے نفس پر اور دوسرے نفس پر اور دوسری قوموں پر اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو پر ظلم بالکل نہیں کیا جائے. اچھی طرح سن لو. تم میں سے جو حاضر ہے اسے چاہیے کوئی باتیں غائب کو پہنچائے. یہ بیعت انہوں نے ہم سے لی، اور 1,50,000 کے قریب صحابہ کرام جو دنیا انسانیت کے بہترین انسان تھے، جن کی تربیت رسول اللہ نے کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے اس کو قبول کیا. حضرت نے آسمان کی طرف انگلی کی اور فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ ہے میں نے ان تک پہنچایا. اور ان سے پوچھا تم تک بات میں نے پہنچائی؟ انہوں نے ہاں کہا. یا لقد بلغت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان باتوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو عمل میں لایا جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. نور العيون
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اہل ایمان دوستو، تمہیں مبارک ہو کہ تمام انبیاء اور مرسلین کے سلسلے کے خاتم، سب سے آخر میں آنے والے، سلطان کائنات کے قاصد اعظم، صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس دور میں ہوئی جس دور میں ہم قیامت کے قرب میں جی رہے ہیں۔ آج سے 1400 برس پہلے مکہ معظمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ قریش کا ایک قبیلہ تھا، یہ قبیلہ بیت اللہ کا متولی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کعبے کے متولی تھے۔ ایک بشارت جو دنیا انسانیت کو ہزاروں برس پہلے سے دی جا رہی تھی، اور انبیاء دعا مانگا کرتے تھے کہ ایسا ایک نبی شان کا آوے کہ پوری انسانیت کو توحید کی دعوت دے اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اس کی نبوت قائم اور دائم ہو۔ یہ انسان آدم کا بیٹا ہے اور آدم اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا جس میں سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ، جنت میں ان کا رہنا، اور پھر زمین پر امتحان دینے کے لیے خلافت کے منصب سے سرفراز کر کے رب تعالیٰ نے بھیجنا۔ یہ سب ساری داستانیں اسی قرآن میں آ گئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں پر اللہ نے آج سے 1400 برس پہلے قرآن مجید اتارا، جو سینوں اور سفینوں میں محفوظ ہے اور رہتی دنیا تک کی انسانیت کو ہدایت کی راہ سجاتا رہے گا۔ جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ یہ خادم یہ کہنے جا رہا ہے کہ حبوط آدم کے وقت جب جنت سے انہیں رخصت کیا گیا اور زمین پر بھیجا گیا، یہ کہہ کر کے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، جاؤ وہاں رہو۔ وہیں قال فیہا تحیون وفیہا تموتون، تمہاری حیات بھی وہیں ہے، موت بھی وہیں ہے، اور مر کے دفن بھی اسی دھرتی میں تم کو ہونا ہے۔ ومنہا تخرجون، اور نکالے بھی جاؤ گے۔ آدم اپنی نسل سے کہہ دینا کہ بندگی میرے سوا کسی کی نہ کریں۔ جب آدمیت کا قافلہ لڑکھڑائے گا اور شیطان کے بہکاوے میں کبھی کبھی پھنستا رہے گا، تو میں اما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں تمہیں تنہا اور نہتہ اور بے سہارا نہیں چھوڑوں گا شیطانی قوتوں کے مقابلے میں جو تم سے پنجہ آزمائی کریں گی، اور تمہیں بھی ان سے پنجہ آزمائی کر کے ان کی دعوت کو ٹھکرانا ہے اور میری دعوت کو زمین پر قائم کرنا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر میں تمہاری نسل میں اپنے پیغمبروں کو بھیجوں گا اور وہ سدھار کریں گے، اور ان کے ساتھ میں کتابیں اتاروں گا، اور جو ان کا ساتھ دے گا اور اس دھری پر قائم ہو جائے گا توحید کی اصل لائن کے اوپر، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام آئے، ان کی بیوی صاحبہ بھی ساتھ میں، یہ دونوں زمین کے اوپر پہلے انسان تھے جنہیں جنت سے اتارا گیا۔ جس نے سلطان کائنات کا دربار دیکھا ہو، جس نے جنت دیکھی ہو، سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایسی بندش والی اور مضبوط کتب قیمہ جیسی کتاب لائی کہ ساری انسانی ضرورتوں کی سب چیزیں تفصیل سے رب تعالیٰ نے اس میں بتائی۔ تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان اس زمین کے اوپر تھا نہیں، بھیجا گیا ہے، یہاں رہے گا نہیں، یہاں سے چلا جائے گا۔ آدم علیہ السلام جب آئے ہوں گے تو یہاں جنگل تھے، دریا تھے، حشرات الارض سے اوپر آسمان تھا اور نیچے زمین تھی۔ آدم جنت سے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی اس اعلیٰ درجے کی تخلیق کو دیکھ کے آئے تھے، اور یہ چیزیں
ایک درجے میں دنیا میں رکھی گئی تھی، انسان نے اس نے تلاش کیا، اپنی روزی روٹی کا سامان جو زمین میں اللہ نے رکھا اس کو نکالتا رہا، کھاتا رہا اور بندگی کرتا رہا۔ بندگی کے مقصد کے لیے اس کو یہاں اتارا گیا تھا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کی اور جناتوں کی تخلیق میں نے اسی لیے کی ہے کہ وہ میری بندگی کرے۔ جنات تو اپنا امتحان دے کے ناکام ہو چکے تھے، لیکن انسانیت کو اس زمین کا انچارج بنا گیا اور اس کا ٹرسٹی بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد جب تک ان کے قریب میں رہی تب تک تو بات اپنی جگہ پر تھی، لیکن جیسے جیسے اولاد پیدا ہوتی گئی اور زمین پر آدمیت کا قافلہ بڑھنے لگا اور مرکز سے دوری ہونے لگی اولاد کو، تو ان میں پھر بگاڑ آیا۔ اس بگاڑ کے موقع پر اللہ نے اپنے اس ازلی اور قدیم وعدے کے تحت اپنے رسولوں کو بھیجا۔ مشہور ترین نبی قرآن شریف میں آتے ہیں، آدم کے بعد وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، ذوالکفل ہے، حضرت لوط ہیں، حضرت یعقوب ہیں، اسحاق ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، اور سلسلہ بنی اسرائیل میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھیجے گئے، اور جس کے بعد 600 برس تک سلسلہ نبوت بند رہا، اور اللہ کے اس ازلی وعدے کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نزول انجیل اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی بیعت کے 600 برس بعد ہوئی۔ علاقائی نبوتیں برابر چلتی رہی، کتنے نبی اللہ نے بھیجے وہی جانتا ہے، کتنی کتابیں بھیجی اس کی گنتی اسی کے پاس ہے، احصیٰ کل شیء عددا، ہر چیز کی تعداد کی گنتی اس کے پاس میں ہے۔ تورات میں اور انجیل میں خوشخبریاں لگی ہوئی ہیں اس کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا تو یہ کوٹیشن ہم ان سے ملتے ہیں کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں، اس کی صفات کو اور اس کی پہچان کو تورات اور انجیل میں۔ کلاسیکل لینگویج کی بڑی بڑی قدیم کتابوں کے اندر بھی کہیں محمدین آیا ہے، کبھی کہیں محمدنا آیا ہے، کبھی کچھ آیا ہے، زبانوں کے فرق سے ایسے تھوڑے ناموں کے اندر اچارن جو ہے اس میں تلفظ میں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے، ہزاروں ہزار سال کی مدتوں کے بیتنے کے سبب۔ لیکن حضرت آمنہ کا نام بھی آ گیا یادداشت کے اندر، فاران کی چوٹی سے اترے گا، 10,000 کا لشکر لے کر کے گزرے گا، یہ بھی آیا، پیدائش کی جگہ بھی بتائی گئی، اور سب اپنی جگہ کے اوپر 600 برس پہلے۔ قومی زندگی میں 600 برس کوئی بڑی مدت نہیں کہلاتے کہ مسیح ابن مریم آئے اور انہوں نے کہا کہ میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، اللہ کے آخری نبی جن کا نام احمد ہوگا۔ اب مذہبی نوشتوں میں زمین کے اوپر نام ان کا محمد مشہور ہوا اور آسمان میں ان کا نام احمد مشہور ہوا۔ پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ یہ آئے، یہ جس شان کے ساتھ آئے تو اس کے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا ایسا نہیں ہوا، نبی بہت سے آئے، برابر نبی آتے رہے، کتابیں آتی رہی۔ فرمایا آدم کہہ دینا اپنی جنریشن کو اور اولاد کو، تمہارا قافلہ بگڑے گا تو میں تمہیں میں سے ہدایت دینے والے کھڑے کروں گا اور ان پر کتابیں نازل فرماؤں گا، پھر جو اپنی راستے کے رخ کو سیدھا کر لے گا اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے، باقی لوگ اپنا سمجھتے بیٹھیں گے کہ حشر و حساب کے دن کی کیا کیفیت بنتی ہے۔ انسان اس دنیا کا مالک نہیں ہے، اس کا ٹرسٹی ہے، وہ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اس کو موت کی منزل میں پار ہو کر خدا کے دربار کے اندر پہنچنا ہے۔ یہ باتیں برابر کتابوں کے اندر بتائی جاتی رہی۔ اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کا والد نہیں، کوئی اس کی جورو نہیں، اور کوئی اس کا ہمنشین نہیں، اور کوئی اس کی ضد نہیں، کوئی اس کی ند نہیں، وہی اول، وہی آخر، وہی باطن، وہی ظاہر، اور وہی سب کچھ سروے سروا، مالک بھی وہ، ملک بھی وہ، قدرت والا بھی وہ، شاہ بھی وہ، شاہوں کا شہنشاہ بھی ہو، ہمیشہ رہنے والا بھی ہو، فرشتوں کا اور جناتوں کا اور ساری مخلوقات کا رزاق ذو القوت المتین بھی وہ۔ یہ معرفت ربانی انسانوں کو اپنے رب کی